السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، روزے کے شرعی مقاصد پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام الحکیم ہے، یعنی حکمت والا۔ اللہ رب العالمین کا ہر ایک کام، ہر ایک عمل حکمت سے پر ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو دین ہم پر نازل کیا ہے وہ دین بھی مصلحت اور حکمتوں سے پر ہے۔ دین کا ہر ایک حصہ اور ہر ایک جز مصلحت سے بھرا ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے احکام کے اندر مصلحتیں ہی مصلحتیں ہیں، اور یہ مصلحتیں کلی اور بعض جزئی ہیں، یعنی مقاصد کبھی کلی ہوتے ہیں اور کبھی جزئی ہوتے ہیں۔ مقاصد کلیہ وہ ہے جو شریعت کے ہر باب کے اندر پایا جاتا ہو، اور مقاصد جزئی وہ مقصد ہے جو شریعت کے کسی خاص باب میں پایا جاتا ہو۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جب یہ رمضان مہینے کا روزہ ہم پہ فرض قرار دیا ہے تو کسی مصلحت کی بنیاد پر ہی فرض قرار دیا ہے، بلکہ ڈھیروں مصلحتوں کی بنیاد پر فرض قرار دیا ہے، اور بعض مصلحتیں و مقاصد اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو روزہ ہم پہ فرض کیا ہے، ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے خوشی سے بجا لائیں۔ اس حکم کو ہم بجا لائیں، اس حکم کی ہم اطاعت کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین مصلحت کے تحت ہی اس حکم کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تعلق سے کہتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس لیے میں ہی اس کو اس کا بہتر بدلہ دوں گا۔ انہ یدع طعامہ وشرابتہ وشہوتہ من اجلی، اس لیے کہ میری خاطر وہ اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں ہی اس کا پورا بدلہ دوں گا۔ روزے کا دوسرا مقصد تقوی کا حصول، اور یہ سب سے اہم اور بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود صراحت کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے لگو۔ مسلمان رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، وقت پہ سحری کرتے ہیں، وقت پہ افطاری کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اور منہیات سے بچتے رہتے ہیں۔ یہی تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یہ ہے کہ مامورات کو بجا لانا اور منہیات سے اجتناب کرنا، یہی تقوی ہے۔ اور تقوی کا روزے کا تیسرا مقصد مالداروں کے اندر شفقت و رحمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یقیناً ہر مسلمان، چاہے وہ غریب ہو یا پھر امیر ہو، سب پر روزے فرض ہے، لیکن غریب اکثر و بیشتر بھوک
اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے رہتے ہیں، لیکن جب امیر آدمی روزہ رکھتا ہے تو انہیں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، وہ محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں وہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو یاد کرتے ہیں، ان پر انفاق کرتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں اور ان کے لیے ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ تو گویا روزہ امیر آدمی کا غریب آدمی سے محبت کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ بھی ایک مقصد ہے۔ روزے کا چوتھا مقصد یہ ہے کہ روزہ آدمی کے شہوت کو کنٹرول کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، بالخصوص ایسے نوجوانوں کے لیے جو نوجوان اپنے اندر شہوت کی زیادتی کو محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کثرت سے روزہ رکھا کریں۔ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء، کہ جو شخص نکاح اور اس کے لوازمات پر قدرت رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ شخص نکاح کر لے، شادی کر لے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ان کی نگاہیں جھکی رہیں گی اور منہیات سے بچے رہیں گے، مثلا زنا وغیرہ۔ اور جو شخص زنا اور اس کے لوازمات، نکاح اور اس کے لوازمات پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ وہ کثرت سے نفل روزہ رکھا کرے۔ ایسے میں کیا ہوگا کہ روزے رکھنے سے اس کا جسم کمزور پڑ جائے گا اور پھر اس کی نگاہیں جھکی رہیں گی اور زنا وغیرہ سے وہ بچے رہیں گے۔ انہی باتوں پر ہم تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh